الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي المطهر الشفيع الورى في يوم البعث والشهيد بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات وجود وما مثله في الناس مثل بآدمي بخلق عظيم ثم ذات تهدي إذا لمع أنوار وجه محمد فلم يبق نور للنجم الأول سقى ماشى الأبرار من حوض كوثر شرابا طهورا عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير مدد وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء خالق الأكبر دروش بولي الله ایک مرتبہ اور درود پاک نظر کرو پورا مجمع پوری ایمانداری کے ساتھ بآواز بلند درود پاک نظر پیش کریں ایک بار اور دوسرا پڑھیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں جس کا عقیدہ یہ ہو کہ حضور جانتے ہیں وہ میرے ساتھ پڑھے حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں کہاں ہے
پہنچ کے سدرا میں روح الامی کہنے لگے یہاں سے آگے کا راستہ حضور یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں میں اس امید سے نکلا کے لیے میں اس امید سے نکلا ہوں حاضری کے لیے میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں میں مانگتا انہیں سے مانگوں گا میں مانگتا ہوں انہیں سے مانگوں گا حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے اور ایک بڑا پیارا شعر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر سبحان اللہ بے شک بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں علم غیب کے منکر خود
خدا کو دیکھا ہے، اے علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں۔ منافقوں عقیدہ وہ غیب دان نہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، کہ جانتے تھے صحابہ۔ آخری شعر اور سن لیجیے کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں۔ لبے خاموش سے ہوتی ہے گفتگو نجدی، لبے خاموش سے ہوتی ہے گفتگو نجدی، ہمارے دل میں ہے کیا کیا حضور جانتے ہیں، ہمارے دل میں ہے کیا کیا حضور جانتے ہیں۔ دروش پڑھ لیجیے، دروش پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم ہمارے آپ کے حال پر نازل فرمائے، اس کے حبیب درد مندوں کی طبیب روح فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عنایت ہم گناہگاروں کو ہر لمحہ نصیب ہوتی رہے۔ ان کی امت کے اولیاء کرام بالعموم محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں ہماری آپ کی دستگیری فرمائے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سفر کا یہ آخری جلسہ ہے۔
خوب کی سیر چمن، خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے. ایسے ہی ہے نا؟ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے. باغ باغ جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے. انشاءاللہ العظیم کل عشاء کی نماز کے فوراً بعد میں سورت سے روانہ ہو جاؤں گا. دعا کیجیے پروردگار عالم ہمارے سفر کو اپنے فضل سے آسان فرمائے اور ہماری اور ہمارے ساتھیوں کی حفاظت فرمائے اور منزل تک اپنے حفظ و امان میں پہنچائے. آج کا یہ آخری جلسہ ہے اور آج تقریر کسی ایک موضوع پر نہیں ہوگی، بلکہ تقریریں تو ہو چکی ہیں. آج صرف تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. دیکھو میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، عقیدے میں خرابی نہیں آنا چاہیے. ایک جماعت ہے جس نے اپنی کتابوں میں عقیدے کے متعلق بہت کچھ الٹا سیدھا لکھ رکھا ہے. اس جماعت سے ہوشیار رہو. میں نے جو نعت پڑھی، کہاں ہے عرش معلا، حضور پورا مجمع بولو، یہاں سے آگے کا رستہ. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہاں سے آگے کا رستہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے الحمدللہ. لیکن ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، وہ آپ کے گوش گزار کر دوں. معراج کا واقعہ سنا ہے آپ نے؟ میں خود کئی مرتبہ تقریر کر چکا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے. سدرۃ المنتہا میں پہنچ کر حضرت جبریل امین نے ساتھ چھوڑ دیا. حضرت ام ہانی کے مکان سے چلے، حضرت جبریل امین ساتھ میں، فرشتوں کا لشکر ساتھ میں، براق سواری ساتھ میں. مسجد اقصی پہنچے، وہاں بھی حضرت جبریل امین ساتھ میں. پہلے آسمان دوسرے آسمان ہوتے ہوتے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، حضرت جبریل امین ساتھ میں لینے آئے تھے. سنا وہ واقعہ میں اشارہ کر رہا ہوں. معراج کی شب حضرت جبریل امین آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا، جبریل جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ. بات صحیح نہیں؟ کبھی اس چیز پر غور کرتے ہو؟ سدرۃ المنتہا میں پہنچ کر حضرت جبریل امین نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ یہ میری حد ہے، اس کے آگے نہیں جاؤں گا. اگر بال برابر آگے گیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے. یہ میری لمٹ ہے، اب آگے آپ تشریف لے جائیے. علماء کرام بھی بیٹھے ہیں. میں علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے میرے علم میں نہ ہو، کوئی ایسی حدیث پاک آپ لوگوں کی نظر سے گزری کہ جس میں حضرت جبریل امین نے آگے کا نقشہ بنا کر حضور کو دیا ہو. کیوں بھائی مولانا عادل صاحب؟ دیکھو میں جنرلی بات ایسی تمہارے دماغ میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان بد مذہبوں کے سارے دعوے عقیدے سے متعلق جو جھوٹے بنا رکھے ہیں وہ سب ڈھیر ہو جائیں گے انشاءاللہ. کوئی ایسی حدیث ہے؟ بھائی حافظ صاحب بھی بیٹھے ہیں، تین عالم بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ سید صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ شاعر اسلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شاہدہ منصوری صاحب. یہ بھی علماء کرام کی تقریر سنتے ہیں. ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی کا دور و دیوار بدل جاتے ہیں. بزرگوں کی صحبت میں رہو، فیض ملتا ہے. بس صحیح نہیں؟
آپ لوگوں نے کسی نے سنا، کسی مولانا نے، کسی مقرر نے، کسی امام نے تقریر میں یہ کہا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت جبریل امین ساتھ میں تھے، سب منزلوں میں ساتھ میں رہے، جب سدرۃ المنتہا میں پہنچے تو وہاں پر رکنے کے بعد حضرت جبریل امین نے کاغذ لیا، قلم اٹھایا اور ایک نقشہ بنایا، پورا راستہ بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ یا رسول اللہ یہ لیجیے، اب آپ تشریف لے جائیے۔ ایسا سنا تم لوگوں نے؟ کسی نے سنا؟ میں نے بھی نہیں سنا اور نہ میں نے پڑھا۔ اب اس بات کو دماغ میں رکھنا۔ اب مثال کے طور پر مجھ کو عبد الرحیم صاحب آ کے دعوت دیں اون پارٹی کہ آپ کا حلقہ فلانے فلانے صاحب کے مکان میں ہے، وہ آئے مجھے لینے کے لیے اپنی وین لے کے، مجھ کو گاڑی میں بٹھا لیں، قیام گاہ سے مجھ کو لے کر چلیں، رستم پورہ ہوتے ہوئے مورچہ مسجد کے آگے بڑھتے ہوئے ایک برج آیا، وہاں پر جا کے عبد الرحیم صاحب ہم سے کہیں حضرت یہ میری حد ہے، میں اس کے آگے نہیں جا پاؤں گا، اب آپ آگے تشریف لے جائیے۔ بات سمجھ رہے ہیں ہماری؟ یہ میری حد ہے، اس کے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اب آپ آگے تشریف لے جائیے۔ تو بولو میں جاؤں گا کہ رک جاؤں گا؟ بولو جلدی بولو، ہے پورا مجمع بولو، شرما کا ہے یار، آج تو آخری جلسہ ہے، آج تم باتیں کرنے کے لیے آئے، تم سے تقریریں ہو گئی، خوب سن لی تم نے تقریریں، ہم رکیں گے کہ آگے چلے جائیں گے؟ تو رک جائیں گے۔ تو رک جائیں گے بھائی، راستہ معلوم نہیں اس لیے رک جائیں گے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ عبد الرحیم صاحب باندھا ہے، جو قیام گاہ ہے جہاں پر تمام مریدین ٹھہرتے ہیں، وہاں کار لے کر آئے، حضرت میں آپ کو لے چلتا ہوں، چلیے میرے ساتھ۔ ہم نے کہاں چلے؟ سرکار ربانی کے آستانے جانا ہے۔ اور میرے مکان تک آئے اور آنے کے بعد کہے حضرت یہ میری حد ہے، میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، اب آپ آگے چلے جائیے۔ میں اس کے آگے نہیں جا پاؤں گا، آپ اس کے آگے چلے جائیے، اور مجھ کو جانا ہے۔ تو بولو میں سرکار ربانی کے آستانے تک پہنچوں گا کہ نہیں؟ پورا مجمع جواب دو، کیوں پہنچ جائیں گے؟ اور اون کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ راستہ دیکھا ہوا نا کہ بھائی میں تو باندھے ہی میں رہتا ہوں یار، تم سے زیادہ میں راستہ جانتا ہوں، گلی کوچوں سے میں واقف ہوں۔ ارے جس طرح یہ عبد العزیز صاحب ساری گلیاں جانتے ہیں سورت کے اندر، کس گلی سے نکل جائیں، کس گلی سے گھسے، کہاں پہنچ جائیں، اسی طرح میں باندھا کی گلیوں کو جانتا ہوں۔ تو اب عبد الرحیم صاحب نے جو میرا ساتھ چھوڑ دیا میرے گھر تک آ کر، اور کہا حضرت میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، آپ آگے چلے جائیے، تو بولے میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا؟ اچھا ٹھیک۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ بتاؤ عبد الرحیم صاحب نے جو پہلے میرے ساتھ عمل کیا وہ صحیح تھا کہ غلط تھا اون لے جانے کے ٹائم؟ بھائی میں ان کا پیر زیادہ ہوں، ان کے پیر و مرشد کا میں بیٹا ہوں، مجھے بلایا، آپ اپنے گھر مجھے لے جانا چاہتے ہیں، میں مہمان ہوں، راستے میں ساتھ چھوڑ دیا، صحیح بات ہے؟ جبکہ میں پردیسی ہوں، یہاں پر میں مسافر ہوں یہاں پر، لیکن باندھا میں جو ساتھ چھوڑا
کہتے مجھے کام ہے آپ چلے جائیے. وہ صحیح کیا کہ غلط کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگ کو تو آ جائے گی. تمہارے سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ صحیح کیا کہ غلط کیا؟ صحیح ہے. کیا سمجھے؟ کیا سمجھے؟ ارے باندہ میرا شہر ہے، میں باندہ کا رہنے والا ہوں، وہاں کی گلی کوچوں کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں. تو اب مجھے وہاں راستہ بتانے والے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ بات ذہن میں آ گئی تو حضرت جبریل امین نے سدرۃ المنتہا تک ساتھ دیا اور پھر کیا کہا؟ یا رسول اللہ اب آپ آگے تشریف لے جائیے. اچھا ٹھیک ہے. اور عقیدہ کیا پتہ چلا حضرت جبریل امین کا؟ اس عمل سے عقیدہ کیا پتہ چلا؟ جانتے ہیں نا یہ عقیدہ پتہ چلا نا؟ اچھا ہاتھ اٹھاؤ. میں دیکھ رہا ہوں کتنے لوگ. ہاں الحمدللہ سبھی نے ہاتھ اٹھا دیا. ٹھیک. اب ایمانداری سے بتاؤ یہ جو فرشتے ہیں یہ تو معصوم ان میں خطا ہے نا، ان سے تو گناہ ہوتے نہیں. بات ہے نا؟ تو اب بتاؤ جس سے غلطی نہ ہو سمجھ گئے؟ جس سے غلطی نہ ہو اس کا عقیدہ سب سے بہتر ہے. اور جو مرکب من الخطاء والنسیان سے اس میں 1% ڈاؤٹ ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، تب تو تمہارے لیے سامنے بات آ گئی نا. حضور جانتے ہی عقیدہ کس کا ہے؟ الحمدللہ جو عقیدہ ہے جبریل امین کا وہی عقیدہ ہے کل مومنین. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا کیا معاملہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک گھوڑا خریدا. ایک یہودی سے ایک گھوڑا خریدا، رقم پوری دے دی. اچھا اتفاق سے جس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رقم دی اس وقت کوئی وہاں موجود نہیں تھا. یہودی اپنے گھر چلا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے بیچ میں تشریف فرما ہے. اب وہ یہودی بری نیت سے آیا اور آنے کے بعد کیا کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ نے مجھ سے گھوڑا لیا تھا اس کے پیسے نہیں، وہ جو آپ نے گھوڑا لیا تھا اس کے آپ نے پیسے نہیں دیے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے یہودی میں نے تو پوری رقم ادا کر دی، میں نے تو پوری رقم ادا کر دی، میں نے تو پیسے دے دی. اب اس میں حجت کرنے لگا. مصطفیٰ فرما رہے میں نے پوری رقم دے دی. وہ بدنصیب یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں آپ نے نہیں دی. جب تھوڑی سی بات بڑھی تو اس یہودی نے کیا کہا؟ اچھا ٹھیک ہے اگر آپ نے رقم دی تو ایک آدھ گواہ پیش کر دی، میں بات مان لوں. کوئی گواہی دے دے کہ آپ نے رقم دی ہے، کوئی ایک گواہی دے دے کہ آپ نے پیسے دیے ہیں، میں مان جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا نا اس وقت تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی موجود نہیں تھا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بس چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے. جیسی یہودی نے کہا اگر کوئی گواہ ہو جو گواہی دے دے کہ آپ نے پیسے دیے ہیں میں واپس چلا جاؤں گا، میں مان جاؤں گا. اتنا سننا تھا. مصطفیٰ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے. ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کیا کہا؟ او یہودی میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تم کو رقم دی، میں اس بات کا گواہ ہوں. اب جیسی بات کہی نا، اب چونکہ اس کا دعویٰ تھا کوئی گواہی دے دے میں واپس چلا جاؤں گا، اتنا سا منہ لے کر جھوٹا چلا گیا. وہاں سے چلا گیا کہ نہیں چلا گیا؟ بات ختم ہو گئی. جب یہودی چلا گیا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے صحابی تم نے گواہی دی، تم نے گواہی دی، جبکہ میں نے اس کو جب رقم دی تھی تو اس وقت تو میرے پاس موجود نہیں تھے، تم نے گواہی کیسے دی؟
وہ صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کیا ماں باپ قربان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ تو گھوڑے کے لین دین کا معاملہ ہے، آپ نے ابھی فرمایا اے یہودی میں نے تجھ کو رقم دے دی، اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا خدا ایک ہے تو ہم نے خدا کو ایک مان کر گواہی دے دی، تو اس رقم کی کیا بات ہے؟ آپ کی زبان اقدس سے نکلا، ہم اس پر ایمان لیا ہے اور اس پر ہم نے گواہی دی۔ اب بولو یہ صحابہ کے عقیدے پر چلے؟ صحابہ کرام کا عقیدہ کس قدر مثالیں موجود ہیں یار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر تشریف لی جا رہے ہیں۔ احد کا پہاڑ، کیا قسمت اس پہاڑ کی یار، میرے مصطفیٰ کے قدم اس پہاڑ پر، اور میرے مصطفیٰ سے وہ محبت کرتا ہے اور میرے مصطفیٰ محبت فرماتے ہیں، کیا پیاری قسمت اس پہاڑ کی۔ جیسے مصطفیٰ کے قدم پڑے محبت میں جھومنے لگا، محبت میں جھومنے لگا، ادب سے کانپنے لگا، خوشی میں جھومنے لگا۔ جیسے ہی احد کے پہاڑ میں زلزلہ آیا میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا، احد کے پہاڑ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہیدوں کے قدم ہیں، یہ کہہ کر میرے مصطفیٰ نے ایک ٹھوکر ماری، مصطفیٰ کے غلام پکار اٹھا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایریا۔ یا اللہ کب کون کہاں مرے گا، یہ تو غیب ہے نا، غیب ہے نا، اور کون شہادت پائے گا یہ بھی تو غیب ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ کرام خوشیاں منا رہے ہیں، صحابہ کرام خوش ہو رہے ہیں۔ کہا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ یہ تو غیب کی خبر ہے، آپ نے کیسے دے دی؟ کہا نہیں، بلکہ صحابہ کرام کا طریقہ تو یہ تھا کہ غیب کی خبر پوچھنے مصطفیٰ کے پاس آتے تھے۔ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ہے غیب کی خبر، غیب کی خبر ہے نا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے مصطفیٰ مسکرائے، اے میرے صاحب یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کری؟ لو ایک عقیدہ اور بھی لے لو کہ نہ نماز میں ناز ہے نہ روزے میں ناز ہے۔ میرے صحابی تم نے کیا قیامت کی کیا تیاری کری؟ اللہ کے رسول نہ تو بہت زیادہ نماز ہے نہ بہت زیادہ روزہ، لیکن یا رسول اللہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ہے تیاری، صحابہ کرام کی تیاری کا انداز تو لگاؤ۔ یا رسول اللہ نہ نمازیں زیادہ نہ روزہ، لیکن یا رسول اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ مسکرائے اور کیا فرمایا، میرے صحابی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، غم مت کرنا، قیامت میں مجھے پا جاؤ گے۔ اے غیب کی خبر یہ بولو۔ اچھا اتفاق یہ ہے اس قدر بڑے جاہل ہے کہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں نبی، نبعون سے مشتق ہے نا، جس کے معنی ہوتے ہیں غیب کی خبر بتانے والا، لکھتے ہیں نبی کو معاذ اللہ غیب کا علم نہیں، معاذ اللہ نقل کفر نباشد۔ اب اگر اس کو ترجمہ کر کے پڑھیں، غیب کی خبر بتانے والے کو غیب کا علم نہیں، ایسی تو پڑھا جائے گا نا بھائی۔ آج میں بہت ٹھہر ٹھہر کے تقریر کر رہا ہوں، غیب کی خبر بتانے والے کو، تو ہم جیسا کوئی آدمی آ جائے تو پہلے کان مروڑے، پہلے بات صحیح کرو۔ تم اپنے منہ سے کہہ رہے ہو غیب کی خبر بتانے والے کو، غیب کی خبر نہیں، کہنا کیا چاہ رہے ہو یار، کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ حقیقت یہ میرے بھائی، بے عشق نبی در سے جو دیتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ میرے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا وما هو علی الغیب بدنی،
میرا محبوب مفہومی ترجمہ بیان کر رہا ہوں، میرا محبوب غیب بتانے بخیل نہیں ہے. پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. فاروق اعظم فرماتے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی تشریف لائے، ممبر پہ رونق افروز ہوئے ظہر کی نماز کے بعد، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تخلیق، لوگوں کی پیدائش ہونے سے لے کر تخلیق کا جہاں سے آغاز ہوا وہاں سے لے کر واقعات بیان کرنا شروع کیے، حالات بتانا شروع کیے، بتانا شروع کیے، یہاں تک بتایا کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے. جس کو جتنا یاد رہا اس نے اتنا محفوظ کر لیا. بولو تم کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے میرے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ اگر توجہ فرما دینا جس چیز پر، اللہ اپنے فضل سے اس کو بھی غیب کی خبر عطا فرما دے. دیکھو کئی مرتبہ تم نے واقعہ سنا، ابو جہل سنا نا، موسٹ وانٹڈ تھا مکہ کا، سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے، بات کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اے محمد عربی میری مٹھی میں کیا ہے؟ میری مٹھی میں کیا ہے آپ بتا دیجیے. ابو جہل اگر میں یہ بتا دوں تمہاری مٹھی میں کیا ہے تم ایمان لاؤ گے؟ کہاں بتائیے. میرے مصطفیٰ مسکرائے. میرے مصطفیٰ یعنی جھوٹا ہے ایک نمبر کا مکہ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو جہل اگر تیری مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ بتا دے میں کون ہوں. تمہاری مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں. خوش ہو گیا، بہت خوش ہوا. جانتا تھا کنکریاں اندر، اور کنکریاں بولنا تو جانتی نہیں. کنکریوں کی تو آنکھ بھی نہیں. آنکھ ہے کنکریوں کی؟ کیوں کنکریوں کی آنکھ ہے؟ یعنی صورت میں ہو تو بتا دو بھائی. کنکریاں بولتی ہیں تو بہت خوش ہو گیا. میری گرفت میں ہے، میری گرفت میں، میری مٹھی میں، میری پکڑ میں، اور وہ بھی ایسی چیز ہے جو بول نہیں سکتی. بہت خوش ہوا. ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. بتائیے آپ نے جو کہا ہے بالکل میں اس پہ تیار ہوں. میری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتا دے. بس اتنا کہنا تھا، مصطفیٰ نے توجہ فرمائی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اٹھی. اللہ کا فضل ہوا. کیسا فضل ہوا کہ وہ کنکریاں جو کہ دشمن کی گرفت میں تھی، جو دشمن کی گرفت میں تھی، دشمن کی طاقت کے اندر تھی، دشمن کی مٹھی کے اندر تھی، مصطفیٰ نے توجہ فرما دی تو کیا ہوا؟ آن کے آن ان کنکریوں نے یہ خیال نہ کیا میں کس کی گرفت میں ہوں، مجھے کون پکڑے ہیں، میں کس کی مٹھی کے اندر ہوں، بلکہ کیا ہوا؟ اللہ کا فضل ہوا کہ کنکریاں پکار اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیو کنکریوں کے بعد بھی علم آ گئی. آیا کہ نہیں آیا؟ مصطفیٰ کی شان یہ ہے. کتنے بد نصیب ہیں کہ کنکر سے بھی برے ہو گئے. کتنے بد نصیب ہو گئے. اللہ تبارک تعالی ہدایت عطا فرمائے. میرے بھائیوں مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ اللہ اللہ. دیکھو جنگ بدر کے بعد حضرت عباس آپ بھی جنگ بدر کے موقع پر ایمان تو لائے نہیں. بدر کا مارکا ہو گیا، قیدیوں میں آپ کو بھی شامل کر لیا گیا. آپ جب مکہ سے چلے تھے نا تو یوں سمجھ لیے 20 پوس یعنی کہ 20 گرام کے آس پاس ہو جاتا ہے. کچھ سونا کچھ سونا اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اس ارادے سے کہ کفار مکہ کا جو لشکر ہے اس کے کھانے کا انتظام کیا جائے گا.
آپ گرفتار ہوئے، مال غنیمت میں وہ سونا بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ جب قیدیوں سے کہا گیا فدیہ دو اور رہائی حاصل کر لو، تو حضرت عباس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ وہ جو میں 20 اوس یعنی کچھ سونا جو لے کر آیا تھا، وہ سونا میرے فدیے میں دے دیا جائے اور مجھ کو رہا کر دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چچا وہ تو تم دشمنوں کو کھانا کھلانے کے لیے لے کر آئے تھے، وہ تو ہمارے خلاف استعمال کے لیے لائے تھے تم، وہ تو مال غنیمت ہے، مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ دوسری رقم ادا کریے، دوسری جو آپ کے پاس پیسہ ہے وہ دے کر آپ فدیہ ادا کر دیجیے۔ حضرت عباس نے کیا کہا؟ میں تمہارا چچا ہوں، میرے پاس اور رقم نہیں ہے، میرے پاس اور پیسہ نہیں ہے، تو کیا میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں؟ میرے پاس اور مزید رقم نہیں ہے۔ بس اتنا سننا تھا، میرے مصطفیٰ مسکرائے، کہا چچا اپنی اہلیہ محترمہ یعنی فضل کو چلتے وقت جو سونا دے کر آئے تھے اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اس کو حفاظت کے ساتھ رکھ لینا؟ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت عباس کے دل کی دنیا بدل گئی، کہا واللہ اس بارے میں علم مجھ کو تھا یا میری بیوی کو تھا یا میرے رب کو تھا، تیسرے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یقیناً جو مدینے میں بیٹھ کر مکہ کے حالات کو جان لے وہ اللہ کا سچا رسول ہی ہوگا۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عطائے حضور مفسر قرآن، جشن عید میلاد النبی۔ کتنے واقعات ہیں ایسے؟ حضرت ام المومنین زبیریہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ بھائی اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کو رہا کرانے کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ آپ کا نام غالباً عبداللہ بن حارث۔ جب مدینہ کے اندر داخل ہونے کا نمبر آیا تو آپ کے ساتھ کچھ اونٹنیاں تھیں اور کچھ لونڈیاں تھیں۔ آپ نے کیا کیا؟ مدینے کے اندر داخل ہونے سے پہلے ایک پہاڑی کے پیچھے ان کو چھپا کے دیا، ان کو وہاں پر ٹھہرا دیا اور تنے تنہا مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ اور داخل ہونے کے بعد کہا کہ میں اپنے حصے کے اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کو رہا کرانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے حصے کا فدیہ دے دو اور ان کو لے جاؤ۔ کہا میرے پاس تو مال ہے نہیں، میرے پاس تو مال ہے نہیں۔ مصطفیٰ مسکرائے اور فرمایا عبداللہ جو پہاڑی کے پیچھے اونٹنیاں چھوڑ کر آئے ہو اور لونڈیاں رکھ کے آئے ہو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اتنا سننا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی، فوراً پکار اٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ۔ یہ بدنصیب کہتے ہیں علم غیب نہیں۔ اچھا اگر ان سے کہو علم غیب کا تم انکار کرتے ہو تو تم یہ دوغلی پالیسی پہ عمل کیوں کرتے ہو بھائی؟ ایک طرف کہتے ہو نہیں ہے اور ایک طرف سرکار کی بات کو سن کر اس کا پرچار کرتے پھرتے ہو۔ مسجد نماز پڑھنے آئیے، قدم قدم پہ ثواب ملے گا، تبلیغ کے لیے نکلیے، لوگوں کو نماز کی دعوت دینے کے لیے نکلیے، بہت ثواب ملے گا، جماعت سے نماز پڑھیں گے 27 گنا ثواب ملے گا۔ پکڑو گردن، یہ 27 گنا جو ثواب ملے گا تم نے دیکھا؟ تم نے دیکھا؟ تمہارے امیر جماعت نے دیکھا؟ تمہاری ٹولی نے دیکھا؟ تمہارے حضرت جی نے دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ ہم نے نہیں دیکھا۔ پھر امیر جماعت نے بھی نہیں دیکھا، پھر حضرت جی نے بھی نہیں دیکھا، کس نے دیکھا؟ کہا محمد رسول اللہ نے بتایا ہے اور جو سرکار نے بتایا ہے سچ بتایا ہے۔ پکڑ لو گردن، گردن پکڑو،
کہ تمہارا جو مکھیا ہے وہ تو لکھتا ہے کہ حضور کو معاذ اللہ غیب کا علم نہیں ہے، اور تم اس عقیدے پر عمل کر رہے ہو، تو یہ بات کیسی دو رنگی ہے بھائی؟ ایک طرف تو کہہ رہا نہیں ہے اور دوسری طرف پرچار کرتے پھر رہے. جب یہ آئے ان سے پوچھا کیوں؟ کہتے وہ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ سب گناہوں سے باز آئیے، 4 دن کی زندگی ہے، قبر کا عذاب بڑا سخت ہے، جنت کی بہاریں ہیں، حوریں ملیں گی، جنت میں ایسے ایسے محلات ہیں، آئیے اللہ رسول کی باتیں کریں، چلیے ہمارے ساتھ. یا کس طرح کی باتیں کہیں نا تو ان سے کہنا اچھی بتائیے آپ جنت گئے تھے؟ محلات دیکھے، حوروں کو دیکھا، غلمان کو دیکھا، آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. اچھا یہ بتائیے آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں خدا ایک ہے، ہمارا بھی ایمان ہے بے شک خدا ایک ہی ہے. یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا جو آپ نعرہ لگا رہے ہیں، آپ نے خدا کو دیکھا؟ توحید کی بات تو بہت جلدی کرتے ہیں. خدا کو دیکھا؟ کہا نہیں. ہم نے بھائی آپ اتنا بڑا زبردست اعلان کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ، تمام معبودان باطل کی نفی اور صرف ایک خدا کا اقرار، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، پوری کائنات میں کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. توحید کا بہت واضح ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خوب بات کرتے ہیں. پکڑو کہے یہ بتاؤ تم جو کہہ رہے ہو کہ پوری کائنات میں خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم نے پورب گئے؟ تم پورب کا علاقہ دیکھا تم نے جو تم دعویٰ کر رہے ہو سکتا پچھم میں کوئی دوسرا ہو، یا تم پچھم گئے ہو سکتا اتر میں کوئی دوسرا ہو، اتر گئے تم ہو سکتا دکھن میں کوئی دوسرا ہو، پورا پچھم اتر دکھن تم نے دیکھا؟ جو تم نعرہ لگا رہے ہو اور پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ رہے ہو نہ پورب میں، نہ پچھم میں، نہ اتر میں، نہ دکھن میں، فوراً جواب دیں گے نہیں بالکل صحیح بات ہے، نہ پورب میں کوئی دوسرا ہے، نہ پچھم میں کوئی دوسرا ہے، نہ اتر میں کوئی دوسرا ہے، نہ دکھن میں کوئی دوسرا ہے. پھر ان سے پوچھا اچھا یہ بتائیے تحت الثری میں کتنے طبقات ہیں زمین کے نیچے؟ سمندر کے اندر کوئی ہو چھپا بیٹھا ہو، سیپ کے اندر، موتی میں، کوئی سمندر کے اندر ہو؟ کہا نہیں میں پوری گارنٹی سے کر رہا ہوں سمندر کے اندر بھی کوئی دوسرا نہیں. اچھا پوری گارنٹی؟ ہاں پوری گارنٹی. اچھا زمین کے طبقات جو ہیں 7 طبقات زمین کی جو نیچے ہیں حصے وہاں کوئی ہے؟ کہا نہیں بالکل وہاں بھی نہیں ہے. بھائی آپ کو کہہ چکے ہیں عجیب بیوقوف آپ آدمی ہے، ہر چیز کو بات کی چندی کر رہے ہیں. بتا دیا کائنات میں کوئی نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. ہم ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں پوچھ رہے ہیں نا، پورب میں بھی نہیں، پچھم میں بھی نہیں، اتر میں بھی نہیں، دکھن میں بھی نہیں، سمندر کے اندر بھی نہیں. اچھا یہ تالاب دریا، کس قدر بیوقوف آدمی ہو تم، نہ تالاب نہ دریا نہ کنواں نہ ندی نہ نالا نہ دریا نہ سمندر نہ زمین کے نیچے ہے. اچھا پوری گارنٹی؟ کہاں پوری گارنٹی. اچھا آسمان میں ہو، پہلے آسمان میں کوئی نہیں، پہلے میں بھی نہیں، دوسرے میں کوئی دوسرا نہیں، دوسرے میں بھی نہیں، تیسرے میں کوئی نہیں، تیسرے میں کوئی نہیں، چوتھے میں کوئی، چوتھے میں بھی نہیں، ساتھ آسمان میں کہیں دوسرا نہیں ہے. اچھا سدرۃ المنتہا وہاں پر ارے بھائی نہیں ہے. اچھا لوح قلم عرش اعظم میں کوئی دوسرا نہیں ہے بھائی، دوسرا
کہا میں نے آپ کو ایک بار پوری اچھی طریقے سے بات بتا دی، نہ زمین کے نیچے، نہ آسمان کے اوپر، نہ پورب میں، نہ پچھم میں، نہ اتر میں، نہ دکن میں کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے۔ ہم نے کہا اچھا، بہت اچھی بات بتائی آپ نے، الحمدللہ ہمارا بھی یہی ایمان ہے۔ تو آپ گئے تھے بھائی، آپ نے دعویٰ کیا ہے بغیر تحقیق، جب تک آپ نے ایمان نہیں لائے ہوں گے تو آپ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے دعویٰ کیا ہے نا خدا ایک ہے، تو آپ پورب گئے ہوں گے دیکھنے، نہیں ہم نہیں گئے۔ اچھا پچھم گئے ہوں گے؟ نہیں پچھم بھی نہیں گئے۔ اتر گئے ہوں گے؟ نہیں اتر بھی نہیں گئے۔ تو دکن کے سارے کونے دیکھ لیے؟ نہیں دکن بھی نہیں گئے۔ اچھا سمندر کے اندر گئے؟ کیا بات کرتے ہیں، ہم تو سوئمنگ پول بھی نہیں اترتے۔ تو اچھا کنویں کے اندر گئے ہوں گے جھانکنے کے لیے؟ تو ہم وہاں بھی نہیں گئے۔ تالاب کے اندر گئے ہوں گے تم دیکھنے کے لیے؟ نہیں پانی سے تو ہم کو بہت ڈر لگتا ہے، ہم وہاں تو جاتے نہیں۔ اچھا تو آپ آسمان میں، پہلے آسمان میں گئے ہوں گے؟ ہوائی جہاز میں بیٹھتے تو پیشاب چھوٹ جاتا ہے، ہم آسمان میں کیسے جائیں گے؟ اچھا پہلے آسمان میں بھی نہیں گئے، دوسرے آسمان میں بھی نہیں گئے، تیسرے آسمان میں نہیں گئے، تو پھر آپ نے گواہی کیسے دے دی؟ یہ گواہی کیسے دے دی؟ کہا ایسے دے دی جس کو رب تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے یہ علم عطا فرمایا کہ اس نے اپنے علم سے جو رب نے دیا تھا اس نے دیکھا اور دیکھ کر بتایا۔ میں گواہی دیتا ہوں پورب میں کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، پچھم میں کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اتر میں نہیں ہے، دکن میں نہیں ہے، زمین کے نیچے نہیں ہے، سمندر کی گہرائی میں نہیں ہے، آسمانوں کی بلندی بھی نہیں ہے، خدا صرف ایک ہے۔ مصطفیٰ نے بتایا تو ہم ان پر ایمان لیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں خدا ایک ہے۔ علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ دعویٰ میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم مانتے ہو یار، ہے بات صحیح ہے نہیں؟ دعوے میں تو تم جو اعلان کر رہے ہو، لوگوں کو درس دے رہا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی دعوت دے رہا ہو، مصطفیٰ نے بتایا تم مان گئے، تو پتہ یہ چلا کہ اس بات سے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمہارے نزدیک یہ عقیدہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے جو بیان کیا ہے کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میرے مصطفیٰ پورب کے حالات کو بھی جانتے ہیں، پچھم کے حالات کو بھی جانتے ہیں، اتر کے حالات کو بھی جانتے ہیں، دکن کے حالات کو بھی جانتے ہیں، پورے روئے زمین کو اچھی طریقے سے میرے مصطفیٰ نے دیکھا، تحت الثری کو بھی دیکھا، سمندر کی گہرائیوں میں بھی دیکھا، سارے کنووں میں بھی دیکھا، ندیوں میں بھی دیکھا، آسمانوں میں بھی دیکھا، چاند ستاروں میں بھی دیکھا، عرش اعظم میں بھی دیکھا، سب چیز مصطفیٰ نے دیکھ کر بتلائی کہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ یہی تو ثابت ہوتا ہے نا؟ تو کتنا علم ہو گیا مصطفیٰ کا، تو پتہ چلا بے شک تم علم غیب کو مانتے ہو۔ افسوس یہ ہے یہ مانتے بھی ہیں انکار بھی کرتے ہیں، عجیب بیماری ہے، مانتے بھی ہیں اور انکار بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے جاہلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، اللہ اکبر۔ دیکھو تم یہ غیب کی باتوں میں الجھے ہوئے ہو، میرے رب کا انعام دیکھو، جانتے ہو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، آنے کے بعد قوم کو دعوت دی ہوگی، میں اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوں، قوم کو دعوت دی ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا ہوگا اے میرے بیٹو پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اگر اس وقت، میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، اس وقت آپ کی اولادوں میں سے کسی نے پوچھا ہوگا بابا جان آپ نے خدا کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ بیٹا ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن میرے پاس پیغام آیا، وحی آیا، میں پوری گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں خدا ایک۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہی جواب دیا، حضرت شیش نے بھی یہی جواب دیا ہوگا، حضرت زکریا نے بھی یہی جواب دیا ہوگا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی یہی جواب دیا ہوگا۔ اگر کسی نے پوچھا ہو تو میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، اگر کسی نے پوچھا ہوگا حضرت ابراہیم آپ دعوت دے رہے لا الہ الا اللہ، تو کیا آپ نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے خدا کو کہ خدا ایک ہے؟
تو یہی جواب دیا ہوگا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، حضرت اسماعیل نے بھی یہی جواب دیا ہوگا، حضرت یوسف نے بھی یہی جواب دیا ہوگا، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت شیش، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لائے اور آنے کے بعد ان کی جو دعوت دی، اگر قوم نے پوچھا، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، تو سب نے یہی جواب دیا ہوگا۔ لیکن جانتے ہو میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا، اے لوگوں سنو، خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر قوم نے پوچھا اے محمد عربی آپ نے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں دیکھا، کس شان سے دیکھا؟ قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب نے جب مجھے دیکھا نہ تو پل کے جھٹکی نہ وہ تیری کری۔ نعرے تکبیر، نعرے تبھی تو فاضل بریلی پکار اٹھے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ یا اللہ 1 گھنٹے کے آس پاس ہونے والا، 50 منٹ ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں اپنا عقیدہ مضبوط رکھو۔ مصطفیٰ کی شان یہ ہے، صحابہ کرام غیب کی خبریں پوچھنے کے لیے تشریف لاتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ کوئی پوچھتا یا رسول اللہ انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائیے، کوئی کچھ پوچھتا تھا، کوئی کچھ پوچھتا تھا۔ اور مصطفیٰ جس کو بشارت دے دیتے تھے، کبھی کسی صحابی نے پلٹ کر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو غیب کی خبر ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ نے تو یہاں تک بیان فرمایا جنگ بدر کے موقع پر، اللہ اکبر 313 کی جماعت ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے، وہ بھی پورے اسلحے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ، اور میرے صحابہ چلو میرے ساتھ۔ میدان کی طرف رخ فرمایا، چھڑی ہاتھ میں لی، عصا لیا اور نشان لگایا، یہاں فلاں ابن فلاں قتل کیا جائے گا، یہ یہاں پر فلاں ابن فلاں قتل کیا جائے گا۔ مصطفیٰ نشان لگا رہے ہیں زمین میں، کب کون مرے گا بھائی؟ میرے مصطفیٰ نشان لگا رہے ہیں، بولیے یہ غیب کی خبر ہے نا؟ ہاں ایک چیز ذہن میں رکھنا، مصطفیٰ کے جو غیب ہے وہ عطائی ہے، اور خدا کے پاس خود کا ہے۔ جو مصطفیٰ کو غیب ملا وہ اللہ نے دیا، اللہ کے دینے سے۔ ہاں لیکن ایک چیز اور ذہن میں رکھ لینا، کتنا دیا؟ بھائی ذہن میں بات آئی کتنا دیا؟ تو اس کے لیے قرآن کیا ہے حافظ صاحب؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے محبوب، آپ جو نہیں جانتے تھے وہ آپ کے رب نے آپ کو بتا دیا، اور یہ آپ پر اللہ کا خاص فضل ہے۔ اب جو نہیں جانتے تھے پیٹ میں کیا ہے نہیں جانتے تھے، اللہ نے بتا دیا، چچی تمہارے پیٹ میں لڑکا ہے، میرے پاس لے کر آنا، میرے پاس لے کر آنا، چچی تمہارے پیٹ میں لڑکا ہے۔ بیٹا عباس کہہ رہے محترمہ اس کا نام عبداللہ رکھنا۔ نہیں جانتے تھے آگے چل کے کیا ہوگا، بتا دیا، یہ خلیفاؤں کے باپ ہیں، بتا دیا۔ کون کہاں مرے گا نہیں جانتے تھے، اللہ نے اپنے فضل سے بتا دیا، دیکھو یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا۔ تاریخ گواہ ہے، اٹھا کر دیکھو جنگ بدر کے بعد میرے مصطفیٰ نے اپنے عصا مبارک سے جو نشان بنائے تھے، ظالم وہیں پر مرے ملے۔ نہیں جانتے تھے ثابت بن قیس تم جنت میں جاؤ گے، نہیں جانتے تھے ثابت بن قیس تم شہید کی جاؤ گے، اللہ نے بتا دیا۔ ارے جو نہیں جانتے تھے، اب کیا کیا نہیں جانتے تھے سوچو، دماغ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیا کیا نہیں جانتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے میرے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو بتا دیا، اور یہاں پر خاص فضل ہے، اگر تھوڑا سا بتایا ہوتا تو خاص فضل تھوڑے میں وکانا فضل علیہ کا عظیمہ۔ میرے محبوبی آپ پر آپ کے رب کا خاص فضل ہے۔ خود میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے رب نے میرے سامنے دنیا کو ایسے پیش کر دیا، میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔
اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. تو صحابیوں کا عقیدہ جلدی بولو, اور وہابیوں کا اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. ایک چیز. اب اور دوسرا لو, چونکہ میں کل جا رہا ہوں, ایک تو اپنا عقیدہ مضبوط رکھو. عقیدے کے اندر اگر خرابی آ گئی تو عمل قابل قبول نہیں ہے. کچھ لوگ بدنصیب یہ کہتے ہیں عقیدے کو مت دیکھو, بس عمل کی جاؤ, عمل کی جاؤ, عمل کی جاؤ, عمل کی جاؤ. یہ بیٹا یہ بالکل غلط بات. کیوں؟ اس لیے اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے, ایمان صحیح نہیں ہے, تو عمل کسی کام کا نہیں. دیکھو اگر خالی عمل کے بنا پر جنت ملتی, اگر عمل کے بنا پر جنت ملتی تو سب سے پہلے جنت میں کون جاتا ہے؟ 6 لاکھ برس ان میں توحید کا درس دیا. مفسرین فرماتے ہیں اگر اس کے سجدے کو پھیلا دیا جائے تو زمین میں کوئی جگہ بچی نہیں جس میں اسے سجدہ نہ کیا ہو. اتنی بہت سی نمازیں. عقیدہ خراب. کیا رب نے حکم دیا اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو, انکار کر دیا. اچھا علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں, رب نے حکم دیا تھا نا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس, آدم کو سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے نہیں کیا. جیسی سجدہ نہیں کیا ویسی مردود بارگاہ ہوا. حکم فخرج, نکل جائے میری بارگاہ سے, تو مردود ہو گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک موقع اس کو دیا. مفسرین فرماتے ہیں وہ موقع کیا دیا؟ وہ یہ دیا کہ رب تبارک و تعالی نے پوچھا اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ پوچھا کہ نہیں پوچھا؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد, اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ بہت سے جواب ہیں. پروردگار تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے پیدا کیا. ایک جواب. دوسرا جواب میں ایسا تھوڑی نہ ہوں کہ بشر کو سجدہ کر لوں. دوسرا جواب. تیسری جگہ کمبخت کس قدر بدتمیزی. اللہ اللہ. پروردگار تو نے دیکھا ہے جس نے سجدے کا حکم دیا؟ بس مفسرین فرماتے ہیں رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے علم کا اظہار کیا اور اللہ کے پیارے کی شان میں گستاخی کری. اللہ کے پیارے یعنی حضرت آدم, ان کی شان میں گستاخی کری, بس گستاخی کری, مردود بارگاہ ہو گیا. تو ہمیشہ یاد رکھو ایمان ہونا ضروری ہے. عمل کے بنا میں جنت میں نہیں جا سکتے. ارے مثال دا کوئی 80 سال تک نماز پڑھتا رہے, جو اوپر تھا فرشتوں کو پڑھاتا تھا وہ تو وہاں سے نیچے آ گیا. آیا کہ نہیں آیا؟ تم پہلے سے نیچے ہو. بھائی اگر نماز کی زیادتی, نماز پڑھتے رہو, نماز پڑھتے رہو. پاجامہ اونچا ہو تو بھی پڑھ لو, موڑا ہے تو بھی پڑھ لو, پڑھتے رہو, بس پڑھتے رہو. جمع نماز پڑھو, نماز پڑھو, عمل کرے جا. عمل کیا؟ کسی نے پوچھا ہم جس مسجد میں جا رہے ہیں امام کا عقیدہ کیا؟ مسجد خانے خدا ہے, ہم کو نماز پڑھنا, ہم کو تو اپنی نماز پڑھنا ہے نا بھائی. کوئی بھی امام ہم کو سکھا کے نہ بس اللہ اکبر. خالی عمل تک رکھے, ایمان کے پاس نہیں جانے دیتے. 80 سال کی نماز پڑھ لی تم نے, ایمان نہیں ہے, کس کام کے؟ بولو کہ کیا کام آئے گا؟ کچھ نہیں کام آنے والا. لاکھوں برس کی عبادت پھینک دی گئی اس کے منہ میں. خلیفۃ اللہ کی شان بے ادبی برداشت نہیں کی گئی. تو ہمیشہ یاد رکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بہت مؤدب رہو, بہت مؤدب رہو. جتنا ادب کرو گے اتنا ہی تمہارا فائدہ ہوگا. تو اپنے ایمان کو مضبوط رکھو. ہاں ایمان کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے.
خالی یہ نہیں کہ تو بس ایمان آ گیا تو اب نماز نہیں پڑھو، نہیں، نماز ہی پڑھو۔ سنیوں کے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے جو کچھ ایک طبقے کے اندر آ گئی ہے، سب کے اندر نہیں ہے۔ عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہے اور کھانے میں اور نعرہ لگانے میں بہت آگے ہیں۔ نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آئیں گے، غوث پاک کی یاد دلا رہے، 15 دیگوں میں کھانا بن رہا ہے، بڑے فیاد ہے بھائی، اچھا کام ہے نیاز دلانا، لیکن جو فرض ہے اس کو کیوں فوت کر رہے ہو بھائی؟ بولو۔ غوث پاک تو کہتے پروردگار میں بے نمازی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو ایمان بھی صحیح کرو اور عمل بھی مضبوط رکھو، دو چیزیں۔ تیسری چیز یہ ہے آپس میں اتحاد پیدا کرو، آپس میں اتحاد پیدا کرو، یہ عقیدہ رکھو ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، جو مصطفیٰ کا غلام ہے وہ ہمارا آقا ہے، اتحاد پیدا کرو۔ تیسری چیز اپنے بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، بزرگان دین سے اپنا رابطہ مضبوط کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں حاصل کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، ارادہ تھا کہ کچھ اور اصلاحی گفتگو کروں گا، لیکن تھوڑی سی علم غیب کی بات شروع ہو گئی تو وقت کافی ہو گیا۔ بہرحال میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور جتنا ہم سنتے ہیں اس پر ہم کو صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ کی شان یہ ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آپ کی شان یہ ہے کہ توبہ توبہ کہاں ہم، کہاں مصطفیٰ، توبہ توبہ کہاں ہم، کہاں مصطفیٰ، یہ بدن خاک کا وہ بدن نور کا۔ یا رسول اللہ، آپ کی شان اب میری نگاہوں میں تو جشتہ نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو میرے بھائیوں، اور اپنا عقیدہ مضبوط رکھو۔ ایسے ویسے کہنے والوں کے چکر میں مت آنا کہ خالی بس عمل کرتے رہو، عقیدے سے مطلب نہیں، عمل کرتے رہو عقیدے سے مطلب نہیں، تو اسی ڈبے کی طرح ہو جاؤ گے کہ جس کے آگے انجن لگا نہیں، ادھر ادھر گھومتے پھرو گے۔ اللہ تبارک تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جاؤ، صلوات و سلام۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات۔ بخش دو ہماری خطائیں، دور ہو غم کی گھٹائیں، بھیج دو اپنی عطائیں، وجد میں ہم یوں سنائیں، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ۔ ڈوبتی نیا تیرا دو، ہم سے مردوں کو جلا دو، تم پہ قربان جان و ایمان، بگڑیاں سب کی بنا دو، یا نبی سلام
یا حبیب سلام علیکہ غازی عاشق تمہارا پھر رہا ہے مارا مارا آپ اگر کر دے اشارہ عرش کا بن جائے تارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ ہو کرم محبوب داور سیدی محمود میاں پر عمر میں برکت عطا کر دین کی خدمت لیا کر یا نبی سلام یا حبیب سلام علیکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ باور کل رب اولا صدقہ آل محمد کا جاری رہے تاروز جزا مذہب اہل سنت کا لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ جنت کی جب سیر کرے ہم بھی سب ہمراہ چلے حوض کوثر پر پہنچے ہاتھ سے آپ کے جام پیے لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ پہنچے رسول اللہ افضل خلق نبی اللہ صلی اللہ سبحان اللہ شاہ خدا شیعا للہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول
سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ حضرات نے بڑی جوش سے صلاۃ والسلام پڑھا. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل عظیم سے اس ذکر خیر کو قبول فرما لے. دیکھو میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا جو عقیدہ ہے اس پر عمل یقیناً کامیابی ملے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو غیب کی خبر عطا فرمائی. کس قدر واقعات ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ سے کہا کہ ہم کو چابی دے دو خانہ کعبہ کے دروازے کی تاکہ ہم اندر جا کر کچھ دیر عبادت کریں. اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے. آپ نے انکار کر دیا کہ آپ کو ہرگز چابی نہیں دیں گے. میرے مصطفیٰ نے کہا چابی دے دو تھوڑی دیر کے لیے، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں. انکار کر دیا، ہرگز چابی نہیں دیں گے. تو جانتے میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ اے عثمان، ایک دن تم دیکھو گے چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا اس کو دے دوں گا. یہ بھی تو غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو میرے بھائیوں. 8 ہجری جب فتح مکہ مسلمانوں کو جو خوشی نصیب ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کو فتح فرما دیا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے اندر تشریف لائے. پھر وہ چابی مانگی گئی. تو اس وقت یہ حضرت عثمان نے اپنے باپ سے کہا کہ اگر ہم چابی نہیں دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہم کو قتل کر دیا جائے، لہذا بہتر یہ کہ چابی پہنچا دو. جانتے ہو وہ چابی مصطفیٰ کے پاس آ گئی. جب مصطفیٰ کے پاس آئی تو مصطفیٰ نے چابی لی اور عثمان کی طرف متوجہ ہوئے. عثمان، یاد ہے وہ دن؟ میں نے تم سے کہا تھا وہ دن یاد ہے کہ ایک دن آئے گا میرے پاس چابی ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا. لیکن قربان جاؤں، کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی. خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا. مصطفیٰ نے وہ چابی انہی کو عطا فرما دی اور آج بھی انہی کے خاندان میں چلی آ رہی ہے وہ چابی. بولے یہ غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ ہجرت کے موقع پر حضرت سراقہ نے پیچھا کیا، گھوڑا دھس گیا. مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ اے سراقہ، میں تیرے ہاتھوں میں سونے کی کنگن دیکھ رہا ہوں. تاریخ اٹھا کر دیکھو، فاروق اعظم کے دور میں جب مال غنیمت آیا نا ایران کی طرف سے تو اس میں سونے کے کنگن بھی آئے. اور صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھو، سونے کے کنگن تو جنتیوں کو پہنائے جائیں گے. لیکن مصطفیٰ نے جو بشارت دی تو فاروق اعظم نے جب کنگنوں کو دیکھا نا، کہا سراقہ کہاں ہے، ان کو بلاؤ، کنگن آ گئے. یہ ہے صحابہ کرام کا عقیدہ. یہ ہے صحابہ کرام کا عقیدہ. ایک دیہاتی صحابی رسول تشریف لائے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے میں جس پر عمل کروں تو مجھے جنت مل جائے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا خدا کی عبادت کرو اور کسی کو شریک مت ٹھہرانا. دوسری چیز رمضان کے فرض روزے رکھنا، زکوٰۃ حساب سے ادا کرتے رہنا. اس پر عمل کرو، جنت میں جاؤ. خوش ہو گئے. یا رسول اللہ، آپ نے جو بیان فرمایا میں نماز کی پابندی کروں گا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، روزے بھی رکھوں گا، زکوٰۃ بھی ادا کروں گا. یا رسول اللہ، نہ اس میں کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا. اللہ کے رسول میں وعدہ کرتا ہوں. یہ کہہ کے وہ صحابی رسول چند قدم آگے گئے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں، دیکھو جنتی آدمی کو جاتے ہوئے دیکھ لو. صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ جنت ابھی تو قیامت نہیں آئی. کہا نہیں،
صحابہ کرام کا یہ عقیدہ کہ جو مصطفیٰ نے فرما دیا سچ فرمایا، رب نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا، تو وہ اسی عقیدے پر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے بچو۔ دیکھو جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتا ہے، جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ بد مذہب تمہارے ایمان کو کھا جاتا ہے۔ جہاں لکڑی میں دیمک لگی، جو کھیڑوت لوگوں سے پوچھو فوراً دوا لے کر آتے ہیں کہ یہ بڑھنے نہ پائے۔ کیوں؟ اگر یہ بڑھ گیا ہے دیمک تو پورا پیڑ کھوکھلا ہو جائے گا، پورا پیڑ ختم ہو جائے گا۔ فوراً اس کو مارنے کی تیاری کرتے ہیں، فوراً اس کی تدبیر کرتے ہیں کہ اس طرح کہ یہ بڑھنے نہ پائے، ختم ہو جائے اسے۔ تو جس طرح دیمک لکڑی کے لیے مضر ہے، اسی طریقے سے یہ بد مذہب ایمان کے لیے خطرناک ہیں۔ سوچ سمجھ کے رہنا۔ ان کی دکھاوے بھولی صورتیں جو بنا کے آتے ہیں تو بھولی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی صحابہ کرام، صدیق اکبر، اللہ اکبر، دیکھو کیا پیارا عقیدہ ہے۔ مصطفیٰ آپ کے چہرے کو دیکھنا مجھے پسند ہے، مصطفیٰ آپ پر اپنا مال خرچ کرنا مجھے پسند ہے، مصطفیٰ آپ کے نکاح میں اپنی بیٹی کا دینا مجھے پسند ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا عقیدہ، یہ ہے صحابہ کرام کا عقیدہ۔ اس عقیدے پر عمل کرو تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ صدیق اکبر کے غلام بن جاؤ، فاروق اعظم کے غلام بنو، عثمان غنی کے غلام بنو، شیر خدا کے غلام بنو، حضرت بلال کے غلام بنو، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو۔ ارے یہ فتنہ تو 150 سال تک زائد ہی ہوا ہے۔ عبد الوہاب کا محمد بن عبد الوہاب اسی نے شروعات کری نا، اور جس کا ترجمہ اسماعیل دہلوی نے کر دیا۔ اس سے پہلے سب کا عقیدہ کیا تھا؟ جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، کوئی بزرگان دین کا عقیدہ، غوث اعظم کے عقیدے پر چلو، خواجہ غریب نواز کے نقش قدم پر چلو، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن محمد بن حنبل، ان کے عقیدوں پر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہدایت عطا فرمائے۔ دوسری بات، نماز کی پابندی کرو۔ یہ بہت بری بات ہے کہ فجر میں مسجدوں میں تعداد کم ہے، جمعے کے دن مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ کیوں اعتراض کرنے والوں کو موقع دیتے ہو جبکہ تم الحمدللہ حق پر ہو؟ نماز کی پابندی کرو، نماز نہیں چھوٹنا چاہیے، کیونکہ ایک مرتبہ جو ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی، تم کروڑوں روپے خرچ کر دو، وہ وقت واپس نہیں لا سکتے۔ کتنے آرام سے نماز قضا ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کا کیا عالم تھا؟ نماز کا وقت تنگ ہوتا تھا تو بے قرار ہو جایا کرتے تھے، ایسا شوق۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، پابندی سے مسجد نہیں جاتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں نماز نہیں پڑھتے، ان سے نماز پڑھتے تو کہتے ہیں ہاں پڑھتے ہیں، پھر ہم پوچھتے ہیں 5 ٹائم کی پڑھتے ہیں؟ نہیں جمعے کے پڑھتے ہیں۔ تو دل میں آتا ان سے کہتے ہیں بھیا جمعے کھانا کھا لیا کرو۔ ہے بات کہ نہیں مولانا فاروق صاحب؟ دیکھو میں نصیحت آمیز گفتگو کر رہا ہوں، کیا معلوم زندگی کا کیا بھروسہ، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ زندہ رہوں گا انشاءاللہ، تم بلاؤ گے آؤں گا، اور اگر زندگی نے وفا نہ کری تو جاتے جاتے تمہارے گوشت گزار ایسی باتیں کر دوں کہ جو تمہارے لیے اور ہمارے لیے فائدے مند ہو۔ نماز کی پابندی کرو میرے بھائی۔ میرے پاس آتے ان سے کہتے ہیں نماز پڑھتے ہو؟ ہاں جمعے کی پڑھتے ہیں۔ دل میں آتا ہے کتنے کیسے ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ دیکھو جمعہ لوگ کھانا کھاتے ہیں کہ روز کھانا کھاتے ہیں؟ روز کھاتے ہیں نا۔ اگر جمعہ کھائیں گے تو جسم کمزور ہو جائے گا کہ طاقتور ہوگا؟ کمزور ہو جائے گا نا۔ اب سوچو تم اگر جمعہ نماز پڑھ رہے ہو تو تمہارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ جسم کی توانائی کا خیال ہے، جسم کی طاقت کا خیال ہے، ایمان کو تر و تازہ رکھنے کا بھی خیال رکھو، ایمان پختہ رہے اس کا بھی تو خیال رکھو۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو۔ دوسری بات یہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو۔ مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرو گے تب تم اپنے دعوے میں سچے نظر آؤ گے۔ مصطفیٰ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کری اس نے مجھ سے محبت کری۔ میرے مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرو اور اپنے وقت کی قدر کرو۔ میرے بھائیوں، ہم جیسے سانس لے رہے ہیں نا، ہم سب اپنی اپنی قبروں سے قریب ہو رہے ہیں۔
ہم سب اپنی قبروں سے قریب. جو ایک دن گزر جاتا وہ بے وقوف لوگوں کی جماعت ہے جو دن گزر جانے پہ، سال مکمل ہو جانے پہ تالیاں پیٹتے کہ ہم 25 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے. اور عقل مند لوگوں کی جماعت وہ ہے کہ جو 25 سال گزر جاتے ہیں تو رات میں تنہائی میں آنسو بہا کے روتے، پروردگار زندگی کی 25 سال گزر گئے، تیرے حساب سے صحیح سے ہم عبادت نہیں کر پائے، پروردگار بہت گناہ ہو گئے، معاف فرما دے، ہم 25 سال قبر سے قریب ہو گئے، غفور رحیم اپنے فضل سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. 25 سال میں کتنے ہم نے گناہ کر لیے، اے اللہ ہم اندر طاقت نہیں کہ ہم اپنی طاقت سے بچ سکے، تو اپنے فضل سے بچا لے پروردگار. جو زندگی بچی ہے اس سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ عقل مندوں کی جماعت ہے. میرے بھائیوں اپنے وقت کی قدر کرو. ابھی تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. جب موت کا وقت قریب آ جائے گا نا، اور جب حضرت بلکر بہت قریب آ گئے، اس وقت جب تم پلٹ کر دیکھو گے تو بہت افسوس ہوگا. کاش ہم نے دینداری کی ہوتی، کاش ہم نے نماز پابندی سے پڑھی ہوتی، کاش ہم نے شریعت محمدی پر عمل کیا ہوتا، کاش مصطفیٰ کی ایک سنت پر عمل کیا ہوتا. اگر تم اس وقت چاہو گے کہ ہم کو مہلت مل جائے، اس وقت مہلت نہیں ملے گی میرے بھائی، اس وقت مہلت نہیں ملے گی. خوب اچھی تیاری کر لو، خوب اچھی تیاری کر لو. اللہ تمہاری ہماری سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. لیکن میرے بھائی انسان نہیں جانتا کب وہ مرے گا، انسان نہیں جانتا کب وہ مرے گا. کیا بہترین شعر ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. میرے بھائیوں فکر آخرت رکھو، تیاری کرتے رہو. میری خواہش یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ابا کے مرید ہیں نا، اللہ ان سب کو دیندار بنا دے، ان سب کو دیندار بنا دے، نماز کا پابند بنا دے. جو میرے مرید اللہ ان کو بھی نماز کا پابند بنا دے، مجھے بھی دیندار بنا دے، انہیں بھی دیندار بنا دے. کیونکہ اصل دولت میرے بھائی یہ ہے، یہ سب دولت تو استعمال کے لیے ملی ہے. استعمال کی چیز سے دل مت لگاؤ، یہ چھوٹ جائے گی. جو چیز ساتھ میں جانے والی ہے اس سے دل لگاؤ. نماز پڑھنے میں دل لگاؤ، درود پاک پڑھو کثرت سے، صلاۃ و سلام پڑھو، خوب نیکیاں کرو. اگر اللہ نے دولت دی تو یہ فانی مال خرچ کر کے ہمیشہ کی بہاریں حاصل کر لو، ہمیشہ کی نعمتیں حاصل کر لو. اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے. تو میرے بھائی فکر آخرت بھی رکھو اور اپنے بڑوں کا ادب بھی کرو، پاکیزہ اخلاق کا نمونہ پیش کرو. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اللہ اکبر، کتنا پاکیزہ اخلاق تھا. میرے مصطفیٰ کے کردار کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. ارے جو کوڑا ڈالے اس کی عیادت کے لیے مصطفیٰ تشریف لے جائیں. بولو اس سے پاکیزہ اخلاق ہے کہ نہیں؟ جو کانٹے بچھائے، جنہوں نے پتھر مارے حالت سجدے میں، جنہوں نے اوجڑی لا کے رکھی، جنہوں نے غلاموں کو ستایا، مارا، پریشان کیا، اتنا ستایا کہ عزیز شہر چھوڑنا پڑا میرے مصطفیٰ کو، ہجرت کرنا پڑی. لیکن اس کے بعد بھی میرے مصطفیٰ نے معاف فرما دیا سب کو. کیا بہترین اخلاق ہے میرے مصطفیٰ کا. میرے بھائیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو. اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. الہ العالمین مسلسل 21 دسمبر سے لے کر آج تک جو بیانات ہوئے، پروردگار ہو سکتا ہے مجھ سے بھی بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، قرآن کی آیت پڑھنے میں یا حدیث پاک پڑھنے میں یا کوئی بات سمجھانے میں یا روانی میں نہ چاہتے ہوئے کچھ الفاظ نکل گئے ہوں، پروردگار ان سب کو اپنے فضل عظیم سے معاف فرما دینا. الہ العالمین جتنے بھی حاضرین تقریر سننے مسلسل آتے رہے، پروردگار ان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، تیرے محبوب کے ذکر کی محفل ہے، اس کا بھی تو ادب ہے، ہو سکتا ہے ان سے کچھ غلطی ہو گئی ہو جانے انجانے میں، اللہ اس کو بھی معاف فرما دے. پروردگار ہم کو فکر آخرت عطا فرما. مرتے دم تک یہ ہمارا عقیدہ رہے کہ پروردگار تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں. یہ عقیدہ رہے. الہ العالمین ہمارے وہ نوجوان بھائی جو کثرت سے بڑی تعداد میں اس حقیر فقیر جاہل کی گفتگو سننے کے لیے آتے رہے، شروع سے لے کر آج تک
نہ ان کو سردی کا خیال. کچھ تو ایسے چاہنے والے جو دور دور 70 80 کلومیٹر دور پہنچے. پروردگار ان سب کی محبتوں کو قبول فرما لے, ان سب کی حاضری کو قبول فرما لے. ان نوجوانوں کو علی اکبر کا صدقہ عطا فرما, آل رسول کی محبت کا صلہ عطا فرما. آل رسول کے دامن سے وابستہ رہو. بڑے خوش نصیب و صورت والو, جانتے ہو. اللہ اکبر. نہیں پھر لوگ کہیں گے خود سید ہیں تو اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں. بھئی اتنا دھیان رکھنا, کوئی بھی ولی ہو کتنا بھی بڑا ہو, کہیں نہ کہیں سے آل رسول کے دامن سے وابستہ نظر آئے گا. سنجیدگی سے سوچ لینا. کیوں؟ جانتے ہو آل رسول کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے, آیت پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ میرے محبوب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اہل بیت سے ہر قسم کی پلیدگی کو دور فرما دے. اور اپنے الفاظوں میں کہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو پاک کرنے کا ارادہ فرما لیا. اب سوچو, اللہ ارادہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ پاک کر دے. ایسا پاک کرے جیسا پاک ہونے کا حق, تو کس قدر پاک ہوگا. تبھی تو مصطفیٰ نے فرمایا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح, میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے, جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا. آل رسول کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ میرے بھائیو. آل رسول کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ آل رسول کے جسم میں جو خون بہ رہا ہے نا, اس کو نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے. اور مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ جو چیز میرے مصطفیٰ سے مس ہو جائے اس کے لیے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. میں نے اشارے کرائیں بہت بات کہہ دی, سمجھدار لوگ سمجھ گئے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت بھی فرمائی, یا ایھا الناس, اے لوگو انی ترکت فیکم الثقلین, میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے مصطفیٰ وصیت فرما رہے ہیں, کتاب اللہ و عطرتی. اے لوگو میں تم پر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن, دوسری میری آل. اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا. جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہوگی وہ آل رسول کے دامن سے وابستہ ہوگا. کچھ لوگ ہیں جو آل رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, تو پتہ یہ چلتا ہے ان کے دل میں محبت نہیں ہے, یہ تو صرف لفاظی سے کام کر رہے ہیں. مصطفیٰ نے اگر قیامت میں پوچھ لیا کیوں میری آل کی شان میں الٹے سیدھے کلمات بکتے تھے, کیا جواب دیں گے؟ تم کو تو یہ چاہیے کہ ہندوستان کے اندر وہ عظیم الشان ہستی کہ کہ دنیا نے جس کے علم کو سلام کیا ہے, دنیا نے جس کو مجدد کہہ کے پکارا ہے, جس کے فتوے آج بھی اہل اسلام میں موجود ہیں, ڈنکا بج رہا ہے, ان کا حال تو یہ ہے, سن لیا آل رسول, سونگ لیا, سونگ لیا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. لوگ شعر پڑھتے ہیں خوشبو بتا رہی ہے کہ آل رسول ہے. آل رسول کی جس میں سے خوشبو آتی, تم کو محمود نہیں, ہمارے پاس تو آتے تو کوئی خوشبو آتی نہیں ہم کو. یہ کیسے؟ لوگ کہتے ہیں آل رسول ہے, خوشبو آ رہی ہے. خوشبو سے پہچان گیا حالات, خوشبو سے پہچانے نا. علماء کرام بیٹھے, کیوں بھائی کسی نے بتایا تھا کہ حضرات فاضل بریلوی آپ کی ڈولی اٹھانے والا ایک سید ہے, کسی نے بتایا تھا؟ نہیں بتایا تھا. فاضل بریلوی خوشبو سے پہچان گئے, خوشبو نے بتا دیا کہ آل رسول ہے. ہاں ایک بات ہے,
بے شک آل رسول کے جسم سے خوشبو آتی ہے، بے شک مصطفیٰ کی آل کے جسم سے خوشبو آتی ہے، اس کو سونگھنے کے لیے امام احمد رضا جیسی ناک پیدا کر لے، مفتی اعظم ہند جیسی ناک پیدا کر لے، پتا چل جائے گا کہ آل رسول کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھو وقت کے امام وہ تو مزدور تھے نا، مزدوری کرنے آئے تھے، دستار فضیلت لے کر نہیں آئے تھے، فارغ التحصیل ہو کر نہیں آئے تھے، صافہ اور جبے میں نہیں تھے، مزدور تھے۔ میرے اعلی حضرت نے کیا کیا؟ پالکی سے اتر آئے، یہاں پر 25 مرید ہو جاتے ہیں، پیر صاحب کا سینہ پھول کے تنبا ہو جاتا ہے، میرے مرید میرے مرید، کالر کھڑا ہے اور بیچنا بس نہیں چلتا کیا کیا پہن لے۔ اعلی حضرت کی کیا شخصیت ہے، تم کیا جانو یار، کیا مقام ہے اعلی حضرت کا، اللہ اکبر۔ حقیقت یہ ہے جو آج شعر پڑھا جاتا ہے وہ غلط نہیں ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اتر آئے۔ یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ جواب ملا مزدور سے مزدوری لی جاتی ہے، نام نہیں پوچھا جاتا۔ میں اپنی طرف یہ بات کہتا ہوں، جن کے دل میں عشق رسول نہیں ہوتا ہے وہ مزدور سے مزدوری ہی لیتے ہیں، لیکن جن کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے اور جن کو خوشبو مل جاتی ہے وہ نام پوچھتے ہیں۔ کون ہیں آپ؟ کہا کیا پوچھتے ہیں؟ سید آدم۔ کہا آپ سید آدم آل رسول ہیں؟ آل رسول کے کاندھے پر احمد رضا سفر کرے؟ اتنے بڑے امام، کتنا علم ہے بھائی ان کے پاس، آج بھی ان کے فتوے موجود ہیں، کتنے رسالے لکھے، کتنی کتابیں لکھی، وہابیت کا جنازہ نکالنے والے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ آل رسول، میں آپ کے کندھے پر بیٹھوں؟ میرے مصطفیٰ نے پوچھ لیا احمد رضا میری آل کے کندھے پر سفر کر کے آیا تھا تو کیا جواب دوں گا؟ کیا جواب دوں گا؟ اب آپ بیٹھیے، اٹھاؤں؟ میں اٹھاؤں گا، میں اس قدر محبت، اس قدر تعظیم، اس قدر ادب، انعام کیا ملا؟ انعام کیا ملا؟ انعام یہ ملا عالم ہونے کے بعد، مفتی ہونے کے بعد، حافظ ہونے کے بعد، محدث ہونے کے بعد تمہارے فتوے پورے ملک میں شائع ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بہت بڑی مریدوں کی تمہارے جماعت ہے، بہت بڑے علماء کرام کی جماعت ہے جو تمہارے پیچھے پیچھے چل رہی، اتنی سب چیزیں ہونے کے باوجود جب بات آ گئی میری آل کی تو تم نے اپنے دستار کا خیال نہ کیا، کاندھے میں پالکی اٹھانے کو تیار ہو گئے تو لو احمد رضا میری آل سے محبت کا انعام، سب حضرت ہوں گے، تم اعلی حضرت ہوں گے۔ آل رسول سے محبت کرنا، آل رسول کی شان میں گستاخی مت کرنا، اگر آل رسول کا دل ٹوٹ گیا اور قیامت میں مصطفیٰ نے پوچھ لیا کیا جواب دو گے؟ رئیس القلم علامہ ارشد القادری صاحب کا واقعہ، ایک بیوی صاحبہ، نیند تو نہیں آ رہی، ایک بیوی صاحبہ سیدزادی پردے سے پہنچی، بہت 2 منٹ میں ختم پورا واقعہ بیان کرتا ہوں، پردے سے پہنچ گئی، 3 بچے بھوکے ہیں، کھانا نہیں ہے، فاقے کی حالت، شوہر شہید ہو گئے، گھر میں خرچہ نہیں، کیا کریں؟ یہاں مانگیں گے شوہر کی عزت پہ فرق پڑے گا، شہر چھوڑ کے چلی گئی، دوسرے شہر پہنچی، وہاں ایک مسلمان کے گھر پہنچی، پہنچنے کے بعد مطالبہ کیا، رئیس تھا، پیسے کے نشے میں تھا، کہا اچھا آپ سید ہیں، اپنے سید ہونے کا ثبوت دیجئے، وہ بیوہ پردیس میں
سید ہونے کا ثبوت آنکھوں میں آنسو بھر آئے. میں اپنے الفاظوں میں کہتا ہوں دل بھر آیا آنکھ پرنم ہو گئی، اف نہ کی لب تھر تھرا کر رہ گئے. واپس آئیں بچوں نے پوچھا ماں کھانے کا سامان لے آئی ہو؟ بہت زیادہ بھوکے اب نہیں برداشت ہوتا ہے. اپنے بچوں کو چھاتی سے لگا کے بڑبڑا کے رو دی. کیا بیٹا مفلسی پردیس میں ہوں. گئی تھی مسلمان کے پاس، امیر کے پاس گئی تھی مدد مانگنے، وہ تیری ماں سے شجرہ مانگ رہا ہے. یہ کہا بچوں کو لگا لیا گلے سے. اٹھ کے ایک مکان کے جس میں وہاں بیٹھی تھی، بچے رو رہے تھے. وہ ایک مجوسی کا مکان تھا. اس نے دیکھا کون ہے، پردیسن لگتی ہے. باہر آیا پوچھا کون ہے، آپ نے پورا حال بتایا. کہا اچھا آپ محمد عربی نبی آخر زمان ان کے گھر سے ان کی آل میں سے ہیں، آپ میرے گھر میں رکیے. وہ مجوسی تھا، خوب خدمت کری. میاں بیوی نے آل رسول کی محبت کا انعام کیا ملا؟ رات میں خواب میں دیکھا، ادھر اس نے خواب دیکھا، ادھر امیر نے خواب دیکھا. امیر نے رات میں خواب کیا دیکھا؟ میدان محشر ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما رہے ہیں، ہنگامہ برپا ہے. مصطفیٰ گناہگاروں پر نگاہ کرم فرما رہے ہیں. لوگ آتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، آقا کی نگاہ اٹھ جاتی، بیڑا پار ہو جاتا ہے. یہ بھی امیر پہنچا، یا رسول اللہ مجھ پر نگاہ کرم فرمائیے. آقا نے اپنا چہرہ گھما لیا. دوسری بار کہا یا رسول اللہ میری بھی شفاعت فرمائیے. آقا نے چہرے مبارک گھما لیا. تیسری بار کہا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، آقا مجھ پر نگاہ کرم فرمائیے. تو مصطفیٰ نے کیا جواب دیا؟ پہلے اپنی امتی ہونے کا ثبوت پیش کرو. بس آنکھ کھل گئی. صبح تلاش دیوانوں کی طرح پھر رہا ہے. وہ کہاں گئی عورتیں؟ وہ ایک بیوہ تھی، بچے تھے، آل رسول کہاں گئے؟ پتا ایک مجوسی کے گھر میں ہو شاید. معلوم نہیں مجوسی کا عجیب حال ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے. گئے کہی بھیڑ. کہا معلوم نہیں کوئی مہمان ان کے گھر میں آئے ہیں. 3 بچیاں چھوٹی چھوٹی جن کو تخت پر بٹھائے ہیں اور مجوسی ان کے اوپر سے پیسے اتار کے لوگوں کو خیرات کر رہا ہے. کہا اچھا. فوراً آگے پہنچے. کہا دیکھا ہے یہ تو وہی بچے نظر آ رہے ہیں. کہا یہ بچے کون ہیں؟ پوری بات بتائیے. مجوسی نے کیا ایسے پردیسی ہیں یہ. کہا سنو میں مسلمان ہوں، میرا حق ان پہ زیادہ ہے، یہ بچے ہم کو دے دو، اس کے عوض ہم تو کو 10,000 دینار دینے کو تیار ہیں. تو مجوسی نے کیا جواب دیا معلوم؟ تم 10,000 دینے کی بات کر رہے ہو، صبح سے 20,000 نچھاور کر چکا ہوں. کہا میں مسلمان ہوں، میرا حق ہے. تو اس مجوسی نے کیا جواب دیا؟ خواب دیکھنے کے بعد یاد آئی. سنو جو خواب تم نے دیکھا وہی خواب میں نے بھی دیکھا. اس کے آگے کا مجھ سے سنو. مصطفیٰ نے مجھ پر نگاہ کرم ڈال دی. یہ مجوسی ہے لیکن اس کے دل میں میری آل کی محبت. تو آل کی محبت کا انعام یہ ملا کہ مصطفیٰ کی نگاہ میرے قلب میں پڑ گئی. اب میں مجوسی نہیں ہوں، اب میں بھی مسلمان ہوں. تو آل رسول سے محبت کرو. آل رسول کی بارگاہ میں بیعت بھی مت کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے. پروردگار عالم مسلسل یہ جو بیانات ہوئے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. الہ العالمین غلطیوں کو معاف فرما دے. پروردگار یہ ہمارے منا بھائی، کیا نام ہے، کمال بھائی، یہ ہمارے عزیز بہت بضد تھے. ان کے بچوں کی شادی ہے اپریل میں، 14-15 فروری میں. پیچھے پڑے تھے کہ آپ آ جائیے ہوائی جہاز سے، ٹکٹ تک دینے کے لیے بیچارے تیار ہو گئے. لیکن مجبوری یہ ہے کہ میرا کلکتہ کا دورہ تھا. تو میں نے ان کو اس بات پہ راضی کر لیا کہ میں آپ کو آخری جلسہ دے دوں گا، آپ مان جائیے. یہ مان گئے. اب آپ لوگ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی جو ان کے ہاں شادی کی تقریب ہونے والی ہے 15 فروری کو، پروردگار اپنے فضل عظیم سے اس کو مکمل فرما دے. پروردگار طرفین میں محبت پیدا فرما اور جو ہونے والی عقد کی تقریب اس کو مبارک و مسعود فرما.
الہ العالمین نظر بس سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے شر سے بچا۔ الہ العالمین اپنے فضل عظیم سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرما دے۔ ہمیں سے جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد سعید عطا فرما، جو بے روزگار ان کو عقل حلال عطا فرما، جو کمزور ان کو طاقت عطا فرما، جو بے سہارا ان کو سہارا عطا فرما۔ الہ العالمین آنے والی بلاؤں کو دفع فرما دے، موت کو زندگی سے بدل دے، تنگ دستی کو خوشحالی سے بدل دے، پریشانی کو راحت سے بدل دے، بیماری کو شفا سے بدل دے۔ الہ العالمین ہمارے پیر و مرشد کی عمر میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ان کے پیروں میں طاقت عطا فرما، ان کو تندرستی عطا فرما، ان کے سائے کو ہم گناہگاروں کے سروں پر تا دیر سلامت بکرامت رکھ۔ الہ العالمین مجھ کو بھی صحیح معنوں میں دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مجھے مکاری سے بچا لے، ریاکاری سے بچا لے، غرور علم سے بچا، غرور عبادت سے بچا، عاجزی کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین محمد مصطفیٰ ہوں جس سے راضی، الہی ہم سے ایسا کام لینا، دلوں کو رشک کعبہ بنا، سینے کو گلزار مدینہ بنا، ایسی تنویر پڑے قلبے کے آئینے میں، تو اور تیرا نبی دونوں رہیں سینے میں، دولت عشق نبی دل کے دفینے میں رہے، پیاری تنویر محمد میرے سینے میں رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا، نظر کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔